بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 3۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، جواہر البلاغہ کا جو موضوع ہے وہ علم البلاغت ہے، اور جواہر البلاغہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ علم بلاغت بھی 3 علوم پر مشتمل ہے: علم معانی، علم بیان اور علم بدیع۔ تو صاحب کتاب نے جواہر البلاغہ کو بھی 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے، اور ہر حصے میں ایک علم سے بحث کی ہے۔ جو حصہ دوم ہے کہ جس کا ہم آغاز کر چکے ہیں، اس میں صاحب کتاب نے علم بیان سے بحث کی ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں علم بیان کا ابتدائی تعارف کریں گے، تاکہ آپ عزیزان کے لیے واضح ہو جائے کہ علم بیان کیا ہے۔ علم البیان، لفظ بیان عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کشف کرنا، ظاہر کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا۔ قرآن مجید میں بھی لفظ بیان اسی لغوی معنی میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ مثلا ایک مقام پر خداوند تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ اے نبی، آپ وحی کو جلدی حفظ کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھوانا یقیناً ہمارے ذمہ ہے، پس جب ہم اسے پڑھ چکیں تو پھر آپ بھی اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کی وضاحت ہمارے اوپر ہے، یعنی پھر ان آیات کو اچھی طرح واضح طور پر بیان کرنا آپ کے لیے اور ان کے مطالب کا سمجھانا ہمارے اوپر ہے۔ لفظ بیان کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے کہ علم بیان ان اصول و قواعد پر مشتمل علم ہے کہ جن کے ذریعے سے ایک ہی معنی کو کئی طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی جو کوئی بھی اس علم کو سیکھ لیتا ہے، علم بیان کو سیکھ لیتا ہے، تو اس کے اندر یہ استعداد آ جاتا ہے کہ پھر وہ ایک ہی معنی کو کئی طریقوں سے بیان کر سکتا ہے، کئی طریقوں سے، مختلف طریقوں سے بیان کر سکتا ہے۔ مثلا جب ہم ایک مطلب کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم وہ کئی انداز سے پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل صاف صاف سیدھے الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں، تشبیہ کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں کہ ہم ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر کوئی مطلب پہنچائیں، مجاز کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، کنایے کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مثلا آپ اگر سامنے والے بندے کو، سامع کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ علی شجاع ہے، آپ یہ مطلب سامنے والے کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ علی شجاع ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی شجاع ہے۔ بالکل سیدھے سادے الفاظ، بالکل سادہ طریقے سے آپ نے مطلب پہنچایا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں علی شیر کی طرح ہے، علی اسد اللہ ہے، علی خدا کا شیر ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے تشبیہ کے ذریعے سے سامنے والے بندے کو سمجھایا کہ علی کیا ہے؟ شجاع ہے۔ یا مثلا آپ مجاز کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، علی ہی شجاعت ہے، علی شجاعت ہے۔ مثلا کہ کبھی کبھار کہا جاتا ہے نا زید عادل، اب زید عادل ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے عادل کہا، یعنی مبالغے کی پیش نظر، اب یہ مجاز ہے۔ تو اسی طرح آپ یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی شجاعت ہے، یعنی شجاعت اگر ہے تو وہ علی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی شجاعت، جتنی شجاعت علی میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے مجازن جو ہے یہ مطلب پہنچایا کہ علی کیا ہے؟ شجاع ہے۔ یا مثلا آپ کنایتاً بھی سمجھا سکتے ہیں، ایک اور طریقے سے کنایہ کے ذریعے سے بھی سمجھا سکتے ہیں سامع کو کہ علی جو ہے شجاع ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ میدان جنگ میں علی کو تلوار کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ میدان جنگ میں علی کو تلوار کی ضرورت نہیں، یعنی علی اتنا شجاع ہے کہ اسے تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔
یا مثلا آپ کہتے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آپ یہ اشعار پڑھ لیتے ہیں، تو اب جب آپ یہ اشعار پڑھ لیتے ہیں تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہ علی کی شجاعت کی بات کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ جب ایک مطلب کو کئی طریقوں سے پہنچاتے ہیں تو اس علم کا نام کیا ہے؟ اس علم کا نام علم بیان ہے، اور علم بیان کے ذریعے سے ہی آپ ایک مطلب کو کئی طریقوں سے پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک معنی کو کئی مختلف طریقوں سے بیان کرنا جو علم ہمیں سکھاتا ہے اس کا نام ہے علم بیان۔ علم بیان کا جو واضح ہے وہ ہے ابو عبیدہ معمر بن مثنی تمیمی۔ اگرچہ ابو عبیدہ کو واضح اس لیے اس علم کا مانا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے جو کتاب اس علم میں جس شخصیت نے لکھی وہ ابو عبیدہ ہے۔ باقی ابو عبیدہ سے پہلی بھی چند افراد ہیں کہ جن کا نام علم بیان کے بانیین میں شمار ہوتا ہے، ان میں سے سیبویہ ہے اور مثلا خلیل ابن احمد فراہیدی ہے۔ ابو عبیدہ کے بعد بھی چند قابل ذکر افراد ہیں کہ جنہوں نے اس فن کو ترقی دی اور اس فن کو مرتب کیا، اس فن میں کافی ساری کتابیں لکھی۔ مثلا ابو علی محمد بن حسن حاتمی ہیں جنہوں نے سر الصناعہ و اسرار البلاغہ کے نام سے کتاب لکھی۔ اسی طرح سید رضی ہیں، نہج بلاغہ کے جو مؤلف ہیں سید رضی، یہ بھی علم بیان کے عظیم علماء اور شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے تلخیص البیان فی مجازات القرآن کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی ہیں جنہوں نے اس علم کو مرتب کرنے کی کوشش کی اور اس علم کو مرتب کیا۔ ساتھ زمخشری بھی ہیں، علامہ جار اللہ زمخشری، جنہوں نے اساس البلاغہ کے نام سے کتاب لکھی ہے علم بیان پر۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے علم بیان پر کتاب ابو عبیدہ نے لکھی، اور ابو عبیدہ سے پہلے اور بعد میں گران قدر شخصیات نے اس علم کو پروان چڑھایا، لیکن علوم عربی کا جو بانی سمجھا جاتا ہے، جو تمام علوم عربی کا واضح سمجھا جاتا ہے، وہ مولا علی کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے کلمہ، کلام اور کلمے کی جو اقسام ہے ان کی وضاحت مولا علی نے کی ہے۔ اب جتنے بھی علوم بعد میں بنے جن کا موضوع کلمہ رہا یا کلام رہا یا کلمہ و کلام دونوں رہے کسی بھی حوالے سے، تو وہ کریڈٹ مولا علی کو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابن حجر عسقلانی جو ہیں وہ اپنی کتاب الاصابہ میں لکھتے ہیں اول من وضع العربیۃ ونقت المصاحف ابو الاسود وقد سئل عمن نہج له الطریق فقال تلقیته عن علی ابن ابی طالب۔ فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے علوم عربیہ وضع کیے اور قرآن پر نقطے لگائے وہ ابو الاسود دوئلی تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے طریقہ کس سے سیکھا ہے، یہ علم تجھے کس نے سکھایا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حاصل کیا ہے، اور واقعاً ایسا ہی ہے۔ یہ نہ فقط کہ مولا علی علیہ السلام نے علوم عربیہ کی بنیاد رکھی، بلکہ مولا علی علیہ السلام نے بہت سارے علوم اسلامی کی بھی بنیاد رکھی اور ان کی وضاحت کی۔ اگر آپ مولا علی کے خطبات کو پڑھیں تو علم کلام، الہیات آپ کو واضح طور پر نظر آئیں گے۔ علوم قرآنی کو علم کا درجہ مولا علی نے دیا ہے، ناسخ، منسوخ،
خاص، عام، مطلق، مقید، ان سب کو بالکل پہلے ہی خطبے میں ان سب کا ذکر ہے۔ اگر آپ دیکھیں نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے اس پہلی ہی خطبے میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ خطبہ نمبر 208 کو اگر آپ اٹھائیں، خطبہ نمبر 208، تو اس خطبے میں باقاعدگی سے واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا علی نے علم رجال کی بنیاد رکھی اور پھر بذات خود اس علم کی وضاحت بھی کی اور تشریح بھی کی۔ اسی طرح مولا کے جو کلام ہیں، مولا کے جو خطبات ہیں، اگر ہم انہیں پڑھیں تو ہمیں واضح طور پر نظر آئے گا کہ مولا علی علیہ السلام نے کتنے سارے علوم کی بنیاد رکھی، کتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے واضح کی۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کو اس طرح نہیں سمجھا گیا اور نہ سمجھنے کی کوشش کی گئی جس طرح کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تھا۔ اردو میں ایک کتاب لکھی ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے، سیرت امیر المؤمنین کے نام سے۔ اس کتاب کا جو دوسرا جلد ہے، جلد دوم، اس کا عنوان ہی یہی ہے، مولا علی کا علمی مقام۔ اور پھر یہ جو مکمل جلد ہے اس میں فقط مفتی جعفر حسین صاحب نے مولا علی کی جو علمی خدمات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ ذکر فرمائے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے علوم ایسے ہیں اس کتاب میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جن کی وضاحت مولا علی نے کی ہے، جن کی بنیاد مولا علی نے رکھی ہے، یا ان علوم سے متعلق اگر آپ کو اس دور میں سب سے زیادہ معلومات نظر آتے ہیں تو وہ مولا علی کی ہی کلام میں نظر آتے ہیں۔ اس علم کا جو موضوع ہے وہ الفاظ عربی کا جاننا، تشبیہ، مجاز و کنایہ کے اعتبار سے، یعنی تشبیہ، مجاز اور کنایہ کے اعتبار سے عربی الفاظ کا جاننا جو ہے وہ اس علم کا موضوع ہے۔ اس علم کا جو غرض و غایت ہے وہ ہے ایک مفہوم کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا ڈھنگ جاننا، یعنی ایک ہی معنی کو، ایک ہی مفہوم کو، ایک ہی مطلب کو کئی مختلف طریقوں سے بیان کرنا، یہ اس علم کا غرض و غایت ہے۔ اب فائدہ کیا ہے اس علم کے پڑھنے کا، کیا فائدہ ہے، اور پھر بطور خاص بطور دینی طالب علم ہم یہ علم کیوں پڑھتے ہیں؟ علوم تو بہت سارے ہیں لیکن ہم علم بلاغت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم علم معانی، بیان اور بدیع کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بطور خاص بطور دینی طالب علم ہم یہ علم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھیں، قرآن کے اعجاز علمی کو سمجھیں، اعجاز بلاغی کو سمجھیں، اعجاز بیانی کو سمجھیں کہ قرآن مجید نے کس طرح ایک ہی معنی کو کئی مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے بعض دفعہ بلکہ کئی دفعہ ایک ہی معنی کو کئی مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے، اور اسی قرآن کو تو دیکھ کر اس علم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے پہلے کوئی ایسا کتاب ہمیں نظر نہیں آیا کہ جس نے علم بیان کے اتنے سارے طریقوں کو استعمال کیا ہو اور اتنے سارے طریقوں کے ذریعے سے ایک مطلب کو بیان کیا ہو۔ اسی طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی روایات اور کلام عرب، نظم و نثر دونوں میں موجود اسرار و رموز کو سمجھنا۔ علم البیان کہ جسے صاحب کتاب نے جواہر البلاغہ کے دوسرے حصے میں ذکر کیا ہے، صاحب کتاب سب سے پہلے ایک مقدمہ لے کر آتے ہیں کہ جس میں علم بیان کی تعریف، علم بیان کے موضوع، علم بیان کا جو غرض و غایت ہے، جو اس علم کے فوائد ہیں، اور اسی طرح اس علم سے متعلق چند باتیں ہیں۔ مقدمے کے بعد پہلا باب جو صاحب کتاب لے کر آئے ہیں وہ تشبیہ سے متعلق ہیں، اور دوسرا باب جو صاحب کتاب لے کر آئے ہیں وہ مجاز سے متعلق ہے،
اور تیسرا باب جو صاحب کتاب لے کر آئے ہیں وہ کنایت سے متعلق ہے۔ ان 3 ابواب میں ان تینوں چیزوں سے متعلق تفصیلی گفتگو صاحب کتاب نے کی ہے، اور آخر میں پھر فی اثر علم البیان کے عنوان سے ایک خاتمہ لے کر آئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔